اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرونا وائرس کی نئی لہر ہے، جس کے باعث حکومت نے ملک بھر میں پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک سکولوں کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم پہلے ہی ایک اندرونی بحران کا شکار تھا۔ آج عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اس نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اور علیحدگی کا اعلان کیا ایک شو کاز نوٹس کی وجہ سے، جو کہ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی صاحب نے جاری کیا، اور ایسا ہی ایک نوٹس پیپلز پارٹی کو بھی جاری کیا گیا ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی بھی عوامی نیشنل پارٹی کی طرح پی ڈی ایم چھوڑ دے گی؟ اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے، اور جو کرونا وائرس کی نئی لہر ہے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب، اور سندھ کے وزیر تعلیم جناب سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مصدق ملک صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت صاحب، آپ نے آج بڑے اہم اعلانات کیے ہیں، اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے پہلے آپ کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو سینٹ کے الیکشن میں شکست دی، لیکن اب پی ڈی ایم خود شکست و ریخت کا شکار ہو گئی ہے۔ تو یہ جو پی ڈی ایم میں شکست و ریخت ہو رہی ہے، اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیں، صادق سنجرانی صاحب کو دیں، مسلم لیگ نون کو دیں، یا کس کو دیں؟ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو شروع تو وہاں سے کرے، کیونکہ یہ تو اس کو اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح کوئی کارپوریشن ہوتی ہے، شو کاز نوٹس دے رہے ہیں، بلکہ کوئی سرکاری محکمہ ہوتا ہے جس طرح شو کاز نوٹس یہ وہ۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن سے نا ابھی بوئے حکمرانی گئی نہیں ہے، کیونکہ یہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو، خیر پیپلز پارٹی اپنا جواب خود دے سکتی ہے، لیکن مجھے کچھ حیرانی ہوئی جس طرح کہ انہوں نے اے این پی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ان کے ساتھ رویہ رکھا، اور جس طریقے سے میجورٹی کے باوجود سینیٹ کا کوسچن، الیکشن کوسچن کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کا، تو ہر لحاظ سے یہ کوئی، مجھے لگتا ہے کوئی بجنگ آمد ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، کوئی بجنگ آمد ہے کہ ہر کسی سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا اور ہم سے تو لڑ ہی رہے ہیں، جی، لیکن اب اپنے لوگوں اپنے اتحادیوں سے بھی لڑ پڑے۔ چلیں چومکھی لڑائی، یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں چومکھی لڑائی ہے۔ تو سعید غنی صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ اے این پی نے آج علیحدگی کا اعلان کر دیا پی ڈی ایم سے ایک شو کاز نوٹس کی وجہ سے؟ وہی شو کاز نوٹس پیپلز پارٹی کو بھی دیا گیا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی بھی علیحدہ ہو جائے گی؟ دیکھیں، ابھی تو میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اتنی جلد بازی میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی خالق ہے، پی ڈی ایم کو بنانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور ان تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک کسی منیمم کامن ایجنڈے پر ان کو لے کر آنے میں پیپلز پارٹی کا کردار ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو برقرار رہنا چاہیے باوجود اختلافات کے اور ناراضگیوں کے۔ اس سے پہلے ماضی میں ان جماعتوں میں اس سے زیادہ اختلافات رہے ہیں، لیکن ایک کامن ایجنڈے پر جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو میں تو اب بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کی قیادت بیٹھے گی اور اس کا کوئی راستہ نکالے گی، لیکن یہ تمام جماعتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور جس انداز میں پیپلز پارٹی کے خلاف پورا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی گلا شکوہ تھا بھی، یا یہ تاثر بھی تھا کہ پیپلز پارٹی نے زیادتی بھی کر لی ہے، غلط کام بھی کیا ہے، تب بھی مناسب فورم جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ تھی، وہاں پر وہ باتیں کی جا سکتی تھیں، بجائے اس کے کہ میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ ساری باتیں کی جائیں۔ تو اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی اس پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کو ہوگا، جو بہت ہی کمزور ہو چکی تھی اور کمزور ہو رہی تھی، لیکن کچھ جماعتوں کی ضد کی وجہ سے ہم اس نیچ پہ پہنچے ہیں کہ آج حکومت جو اس بات کو سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اچھا سعید غنی صاحب، یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے پہ۔ اس پر یوسف رضا گیلانی صاحب نے عادل شاہ زیب صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اس میں جو انہوں نے بات کہی ہے ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپروچ کہ ہم آپ کے ساتھ 4 ممبر کا گروپ headed by دلاور we want to join you. They didn't approach me, they approached چیئرمین صاحب۔ اچھا، بلاول صاحب کو انہوں نے اپروچ یہ کیا۔ بلاول کا فیصلہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم، ہاں، ان کا اس وقت تک یہ نہیں تھا کہ میں لیڈر آف دا اپوزیشن بننا تو ہوں۔ یہ والا فیصلہ آپ اپنی سی سی کے پاس کیوں نہیں لے گئے؟
कौन सा फैसला? ये 4 वोट लेने का मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं, उसमें कोई कंट्रोवर्सी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, एतजाज़ साहब, रज़ा रब्बानी साहब, वो सारे खुलकर ये कह चुके हैं कि आपको बाप के वोट नहीं लेने चाहिए। देखें, उनकी हमारी जमात में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उनकी वॉइस जो है सुनी जाती है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, व्हेन यू एग्री टू डिसएग्री, इट्स डेमोक्रेसी। सईद गनी साहब, सवाल मेरा ये है, ये जो डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू दिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा डिसएग्री कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आपकी पार्टी के अंदर भी तो इस पर डिसएग्रीमेंट सामने आया है, तो आप ये नहीं समझते कि ये जब फैसला किया जा रहा था बीएपी के वोट लेने का, तो ये पीडीएम से पूछ के होना चाहिए था? देखें मीर साहब, हमारी पार्टी में मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई फ़ैसला ऐसा हो जिस पर 100% इत्तफाक हो जाता होता होगा कुछ चीज़ों पे, लेकिन जिन चीज़ों पर भी सीसी में बात होती है वहाँ पर मुख्तलिफ़ राय रखने वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं और उसका इज़हार भी खुलकर करते हैं। तो मेरे लिए तो ये बात कोई अजीब नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर था कि शायद वो इंतज़ार कर लेते किसी मीटिंग का और उन्होंने बाहर आकर बात करी, लेकिन हमारी पार्टी में इस बात की गुंजाइश होती है कि अगर आप किसी बात से इत्तफाक नहीं करते तो उसका इज़हार लोग कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए पीपल्स पार्टी में रहते हुए मैं इस बात को कोई अजीब नहीं समझता। जो दूसरी बात आपने शायद जिस वजह से सुनाया गिलानी साहब का ये सारा इंटरव्यू, तो मेरे इल्म में ये नहीं था कि किससे उन्होंने रब्ता किया या किससे नहीं किया। ये जब बहस छिड़ी कि जी ये 4 अफराद जो हैं वो आए और उसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बन गए सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो उसमें ये बात ज़रूर सामने आई कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक शख्स जो दिलावर हैं उनको अप्रोच ज़रूर किया था, चूँकि वो PMLN के खाते में थे और अपोजिशन के सेनेटर्स की जो फहरिस्त है उसमें उनका नाम शामिल था, और उनकी हमने कोशिश की कि वो हमारे दस्तखत करें गिलानी साहब के पेपर्स पर। तो उस वक्त बताया गया कि जी वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ 3 लोग और हैं। तो अगर वो 3 लोग ना भी होते तब भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन बन सकते थे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज PTI में से कोई 2 सेनेटर्स उठें और वो कहें कि जी हम अपोजिशन की बेंचेस पे बैठना चाहते हैं, तो क्या अपोजिशन की कोई जमात उन्हें कहेगी कि हमें ज़रूरत नहीं, आप उधर ही बैठे रहें? बिल्कुल। सिंध असम्बली में अगर PTI के 2 मेंबर्स जो हैं वो खुलकर सामने आए तो हमने तो वेलकम किया कि जी अच्छी बात है, अगर वो अपोजिशन से नाराज़ हैं और उनको वोट नहीं करना चाहते तो भाई हम तो जाएंगे ना वोट मांगने के लिए उनके पास। अच्छा, आपने अच्छा सवाल उठाया। तो मैं नहीं समझता कि ये बात आपने सवाल बड़ा अच्छा उठाया। मैं मुसद्दिक मलिक साहब आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए 2-3 सेनेटर जो हैं वो कहते हैं हमने अपोजिशन बेंचों पे आना है, तो आप उनको क्यों रोक रहे हैं? देखिए, हमारे ख्याल में ये जो पार्लिमानी जमहूरियत है इसमें इसका मकसद ये होता है कि हुकूमत जो है वो लेकर आती है कोई भी बिल अवामी मुफाद में, और ये वाजिब होता है अपोजिशन के ऊपर कि वो सख्त तनकीदी नज़र से उस बिल को देखे अवामी मुफाद में, और इसी मुफाद की जो थोड़ी सी रस्सा कशी है उसमें बिल बेहतर होते हैं और अवामी मुफाद आगे आता है। हमारे नुक्ता नज़र से कोई भी ऐसा फोरम पार्लिमान का जिसका चेयरमैन जो है वो बाप का हो, जिसका डेप्यूटी चेयरमैन बाप का हो, जिसका हिस्ब इक़्तिदार का लीडर जो है लीडर ऑफ द हाउस जिसको कहते हैं बाप की मदद से आया हो, और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बाप की मदद से आया हो, तो हम समझते हैं इस तरह पार्लिमान नहीं चल सकती। हमारे ख्याल में हमारे लिए 2 चीज़ें थी जो हमारे सामने आई। नंबर 1 कि एक गुफ्तगू हुई थी जिसमें फ़ैसला किया गया था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी, वाइस चेयरमैन JUIF और लीडर ऑफ द अपोजिशन PMLN से। अगर ये फ़ैसला नहीं भी काबिल कबूल था, पास रखना चाहिए। सियासत में यही होता है, हम आपस में बैठते हैं, कोई मुआहदे करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं लिखते, तो उसका पास रखना चाहिए। मगर अगर नहीं भी रखना, किसी भी वजह से हालात बदल गए हैं, इलेक्शन रिग हो गया, गिलानी साहब को नहीं बनने दिया, कैमरे लगा दिया, आपने वो सब तमाशा देखा ही था, तो फिर PDM के अंदर ये नुक्ता उठाया जाना चाहिए था। अगर नहीं उठाया गया तो कम अज़ कम, बेशक वैसे जीत जाते, मगर ये बात के बाप के साथ मिलके जीता जाए, तो इस पे तो हम एक सवाल है आपसे, बाप रे बाप एक सवाल है, मैं इस पर ANP का नुक्ता नज़र भी लेने की कोशिश करूंगा। आपसे एक सवाल है जी। PDM कायम हुई थी जी पिछले साल सितंबर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद, और जब ANP PDM का हिस्सा बनी,
کسی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں آپ نے اے این پی سے پوچھا کہ صوبہ بلوچستان میں آپ باپ پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, وہاں پہ کیبنٹ میں شامل ہیں, تو آپ ایک طرف حکومت کے اتحادی ہیں, دوسری طرف آپ اپوزیشن میں بھی شامل ہیں, کبھی آپ نے ان سے پوچھا تھا یہ؟ جی میں کیونکہ پی ڈی ایم کی وہ جو میٹنگز ہیں اس میں شریک نہیں ہوتا, تو اس کی کاروائی میرے سامنے نہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پوچھا یا نہیں. کبھی آپ نے آپس میں یہ بات ڈسکس کی تھی؟ جی میں آپ کے سامنے لے کے چلتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا کوئی بات کرنے کے لیے, تو اس وقت جو بھی سچویشن ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے. جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے ہمارے لیے یہ شوق تھا, وی ور آل شاک جب یہ خبر ملی کہ باپ کے کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے اور کاغذات 30 وہ جمع کروا دیے, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ دیر تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس کا جواب کیا دیں. ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو بات یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی ہے, یہ ہماری پارٹی کے بھی ایک دو اراکین نے کی ہے, کہ یہ جو بلاک تھا یہ چیئرمین صاحب کا بلاک تھا, اور صرف پیپلز پارٹی کو چیئرمین سینٹ کا. جی انہوں نے یہی اپنی گفتگو میں کہا ہے نا کہ مجھے چیئرمین سینٹ صاحب کی طرف سے بتایا گیا. یہ نہیں, چیئرمین سینٹ نہیں, پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کی طرف سے. بلاول صاحب کی وجہ سے طرف سے. اچھا, میں نے پھر اس کو غلط سمجھا. تو میں ذرا اے این پی سے بات کروں. ضرور. جی, عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا حیدر ہوتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ہوتی صاحب. السلام علیکم عابد میر صاحب. بہت شکریہ. ہوتی صاحب یہ بتائیے کہ کبھی کسی موقع پہ پچھلے 6-7 مہینے میں پی ڈی ایم میں کسی پارٹی نے آپ سے یہ پوچھا کہ بلوچستان میں آپ باپ پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور دوسری طرف آپ اپوزیشن میں بھی شامل ہیں, تو یہ کبھی بات انہوں نے اٹھائی تھی پہلے آپ سے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حامد میر صاحب, تو میرے خیال سے جتنی بھی ہمارے آج تک میٹنگز ہوئی ہیں, باضابطہ میٹنگز جتنی بھی ہماری ہوئی ہے, تو کسی ایک میٹنگ میں بھی ہم سے یہ سوال نہیں کیا گیا. اگر ہم سے کوئی یہ سوال کر دیتا تو ہم اس کا جواب بھی دے دیتے, لیکن چونکہ کسی نے سوال ہی نہیں کیا اس لیے ہم نے جواب بھی نہیں دیا. تو آج آپ بتا دیں کہ کیونکہ آج آپ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئے ہیں, تو آج یہ جاتے جاتے آپ سے میں سوال پوچھ لیتا ہوں کہ ابھی بھی آپ بلوچستان میں باپ پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, تو وہاں پر آپ اتحادی ہیں اور آپ نے آج بھی کہا ہے کہ ہم اپنی اپوزیشن کی سیاست برقرار رکھیں گے, جاری رکھیں گے. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں, یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ایسے ہی ہوں گے جس طرح پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر سینیٹرز کو ان اپوزڈ الیکٹ کیا گیا. وہ ساتھ بھی تو دونوں کام ساتھ ساتھ ہی ہوئے نا. جی. تو ظاہری بات ہے کہ یہ کام بھی دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوں گے. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب کہ اس سے پہلے جب سنجرانی صاحب پہ عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تو اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کافی بڑی تعداد میں سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیا پارٹی لائن کے مطابق. جی. آج میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا, اگر گستاخی نہ ہو, کہ ہمیں شو کاز نوٹس دینے کی بجائے کسی نے یہ زحمت کی کہ اپنے ان سینیٹرز کو شو کاز نوٹس دے دیتے جنہوں نے اس وقت پارٹی کی لائن کے مطابق اپنا ووٹ نہیں دیا تھا. ہماری تو صرف ایک کی اس وقت سینیٹر تھی جن کے خلاف ہم نے کارروائی کی, اور ایک واحد نشست سے بھی اس وقت ہم اپنے محروم ہو گئے تھے, اور وہ بعد میں باپ میں چلی گئی. بالکل وہ چلی گئی. اور اگر ہم نے باپ کو ووٹ دینا ہوتا تو پھر ہم نے اس مرحلے میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینیٹ کا ووٹ کیوں دیا؟ پھر وہاں بھی ہم باپ کو ووٹ دے دیتے. ایشو اصل ایکچولی یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں 2 کینڈیڈیٹ سامنے آ گئے تھے, ایک مسلم لیگ کا تھا اور ایک پیپلز پارٹی کا تھا. بالکل یہ بات پہلے طے ہوئی تھی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ کو وہ سیٹ دی جائے گی, لیکن جو کینڈیڈیٹ وہ سامنے لے کر آئے میرے لیے قابل احترام ہے. میں تو ان کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں, لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں کو ان حوالے سے کچھ تحفظات تھی. اچھا, ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تحفظات کو دور کیا جاتا, اور ظاہری بات ہے کہ مل بیٹھ کر ہی اس کو دور کیا جا سکتا تھا. اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا دیا گیا کہ نہیں جی یہی کینڈیڈیٹ رہیں گے, کینڈیڈیٹ کو نہیں بدلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ پھر ہمیں یا ووٹ کسی کو نہیں دینا تھا, یا گیلانی صاحب کو دینا تھا, یا پھر مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو دینا تھا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا, اور کیوں دیا اگر مجھ سے وضاحت مانگی جاتی میٹنگ میں تو میں یہ بھی بتا دیتا کہ ہم نے ووٹ کیوں دیا. لیکن پی ڈی ایم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ایک سیاسی اتحاد ہے. جی. اور یہاں پر ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی.
مشاورت کے ذریعے بات ہوتی لیکن ایسا نہیں ہوا. تو بجائے اس کے کہ ہمیں بلاتے، ہمیں سنتے، ہم سے پوچھتے، ہمیں ایک شو کاز نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ان رویوں کے ساتھ پھر چلنا مشکل نہیں ہوتا ہے. اور اب میرے خیال سے دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے پیپلز پارٹی نے مشاورت کرنی ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کو پتا ہوگا. لیکن آج کے فیصلے کے بعد پی ڈی ایم اب پی ڈی ایم نہیں رہی. پی ڈی ایم 10 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا. آج اس میں سے ایک جماعت کو میں یہ کہوں گا کہ باہر کر دیا گیا ہے مجبوراً دیوار سے لگا کر ہمیں. ٹھیک ہے. تو اب تو وہ اتحاد نہیں رہا، لیکن بہرحال ہم نے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ میں مناسب سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. بہت بہت شکریہ امیر دروتی صاحب. اچھا شفقت محمود صاحب ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم جو ہے اس میں سے ایک پارٹی نکل گئی. پہلے 11 تھیں، پھر 10 رہ گئیں، اب 10 میں سے ایک نکل گئی، 9 رہ گئیں. یہ آج بہت سے آپ کے ساتھی جو ہیں حکومت کے جو وزراء ہیں وہ اس پہ بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بڑی ٹویٹس کر رہے ہیں اور اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں. تو اس حکومت کی کامیابی کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پی ڈی ایم میں شکست و ریخت کے بعد حکومت کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے مبارکباد کی مستحق تو نون لیگ ہے، جس نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک عہدے کے لیے سارے جو اتحاد ہے اس کو تار تار کر دیا. ہمیں تو خوشی ہے، اچھا ہے، اور لڑیں آپس میں. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ایک کہ اتنا ریجڈ سٹینڈ اور اتنا مطلب ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جنگ آمد، تو باقی ہماری اپنی پرفارمنس تو آبویسلی امپورٹنٹ ہے ہماری اپنے لیے. اپوزیشن تو اب پی ڈی ایم تو شکست و ریخت ہو گئی، اور لیکن ہمیں اپوزیشن سے برا نہیں لگتا. اپوزیشن کریں، ضرور کریں، اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. جیسے ابھی کہا ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر مصدق صاحب نے، کہ وہ رسہ کشی سے اور جو لیجسلیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو لیکن ہمیں obviously ہماری کارکردگی بہت اچھی رہی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں. اکانومی کو ہم نے ریوائیو کر دیا ہے، جو ہمیں سچویشن ملی تھی اس کو بالکل ہی چینج کر دیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو میں چلا گیا پہلی دفعہ. ڈالر جو ہے وہ 168 تک جا کے اب 152 کی 153 کی سطح پہ آیا ہوا. ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، چینی کی قیمت کنٹرول نہیں ہو رہی. جی، چینی کی قیمت کا اس میں بہت ساری ذخیرہ اندوزی اور بہت ساری چیزیں اس میں آئی ہیں جو کہ آپ کو اگلے چند دنوں میں بھی نظر آئیں گی، کہ جس میں جو کارروائی ہوگی کہ یہ جو سٹہ بازی ہوتی ہے چینی کے اندر اور جو اس کے اندر ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. تو یس، اس کو ہمیں اور ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لینے پڑیں گے جس کی طرف سے جو ہولڈنگ ہے یہ تو جان کے کچھ لوگوں نے ہماری حکومت کے اوپر یہ سارا تہمت لگانے کے لیے یہ کیا. لیکن بے شمار ایریاز ایسے ہیں جن کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا، کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے، آپ کو روز اخبارات میں اشتہار آتے ہیں نئی بلڈنگز کے، نئی چیزوں کے. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. ایکسپورٹس بڑے سالوں کے بعد بڑی ہیں. ریمیٹنسز 2 بلین سے زیادہ پر منتھ جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو اور خاص طور پہ روپے کی جو مضبوطی ہوتی ہے نا، وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ صحیح سمت میں چل رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ویسے حامد جی آج تک پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جو روپیہ جو ہے وہ پیچھے جا کے تو واپس آیا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واپس آ رہا ہے. میرے اپنے شعبے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم یکساں تعلیمی نصاب جو ہے اس کو ہم نے 2 صوبوں میں نافذ کر دیا ہے. بلوچستان میں بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بتدریج ہماری سندھ کے سعید غنی صاحب کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جاری ہے. تو اس میں وہ ہوگا. ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں، یعنی کہ میں اب آپ کو ایک لمبی چیزیں، احساس پروگرام کے تحت 50,000 اسکالرشپس دی ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. اس کے علاوہ احساس کے ذریعے تقریباً 200 ارب روپیہ ایسے مشکل وقت میں لوگوں میں بانٹا گیا کہ جب کووڈ کا ایک بہت بڑا اٹیک آیا ہوا تھا. تو بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں، کچھ چیزوں کو مزید اچھا کرنے کی ضرورت